لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ایسی نصیحتیں بڑی زوردار، اللہ پاک نے ان کی بعض نصیحتیں قرآن میں بھی نقل کی۔ تو جب آخری وقت تھا نا لقمان حکیم کا، تو بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی نصیحتیں کرتا رہا، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، میں تمہیں اپنی آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ 6 نصیحتیں، ساری زندگی کا نچوڑ نکالا، ساری نصیحتوں کا نچوڑ نکالا۔ پہلی بات، پہلی نصیحت کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرنا، دنیا میں اتنا اپنے آپ کو لگانا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیٹا آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے پتہ نہیں۔ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک سوال کرو تمہاری کتنی عمر ہو گئی، تو 100 جواب آئیں گے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال۔ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک ہی جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو دنیا کا تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑنا۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے کہ جی وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے اعتبار سے آخرت کی تیاری کر لینا بھائی۔ تیسری بات فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا کہ میں جہنم سے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ ہاں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچ جانا یہ ہے کامیابی۔ تو بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے نا، اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ہاں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو جہنم کی طرف لے کے جا۔ ہاں چوتھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، ہم محتاج ہیں نا، ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، ہوا کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، ہم تو نمک کے محتاج، ہم تو کیا ہے تسمے کے محتاج، ہم تو سوئی کے محتاج، ہم تو دھاگے کے محتاج۔ انسان تو احتیاج کے مجموعے کا نام انسان، محتاج ہی محتاج۔ تو سب سے زیادہ ہم محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں، پینے میں، چبانے میں، نگلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سانس لینے میں، دل کے دھڑکنے میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1 لمحے میں ہم کروڑ مرتبہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم تو ہیں ہی محتاج، ہم تو ہیں ہی محتاج، تو اتنا اللہ کو راضی کرنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ 5ویں نصیحت فرمائی بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو آدمی کی عادت ہے، جب آدمی نے غلط کام کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے،
کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چھپ کے کرتے ہیں نا. تو جب تم کوئی گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہوں. کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا. ہاں، استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چوزا دیا، ایک ایک چھری دی کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. کوئی 2 منٹ بعد ذبح کر لایا، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 10 منٹ. کوئی ایک بچہ دیر سے آیا، ذبح بھی کر کے نہ لایا. استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے ہو، آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کر کے لائے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جگہ جگہ گیا، جگہ جگہ گیا، لیکن جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے میں کیسے ذبح کر کے لاتا؟ استاد نے کہا یہ سارے بچے فیل ہو گئے، تم پاس ہو. جب گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے. چھٹی نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہی ہے نا تو کر لینا، لیکن کتنے گناہ کرنا؟ کتنے گناہ کرنا؟ جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو. گناہ کا نتیجہ جہنم، گناہ کا نتیجہ عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ. ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور آپ کا خواب وہی، نبی کا خواب وہی، کہ خواب میں آپ کو جہنم دکھلائی گئی اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے اور ان کی وجوہات بتائی گئی. تو ایک آدمی دیکھا جہنم میں، اس کو سیدھا لیٹایا ہوا تھا اور سرانے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا تھا، سر کچلا جاتا تھا، پتھر لڑک جاتا تھا. وہ پتھر لے کر آتا تو سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا، پھر وہ پتھر مارتا اور کچلا جاتا. یہی عمل دہرایا جا رہا. پوچھا بھی یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھلا دیا تھا، اور فرض نماز کو چھوڑ کر پڑھا سوتا رہتا تھا. فرض نماز کو چھوڑ کر پڑھا سوتا رہتا، اس کی سزا مل رہی. آگے گئے تو ایک آدمی کو اوندھا لیٹایا ہوا ہے، اوندھا الٹا. سرانے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے اور وہ لوہے کی سلاخ اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، توبہ 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 توبہ، اور کھینچ کر اس کو پیچھے گدی تک لے آتا ہے، پھر اس کے ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے، اور پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے. پھر دوسری جانب یہی عمل دہراتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے. بھئی یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا، جگہ جگہ بیٹھتا اور ہر جگہ بیٹھ کر جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا. جھوٹ بہت بولتا تھا، جھوٹ بہت بولتا تھا. یہ اس کی سزا مل رہی، یہ اس کی سزا مل رہی. آگے گئے تو ایک تندور ہے، تندور، اور اس میں آگ کے شعلے ہیں اور آگ کی لپٹیں ہیں. اس میں جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں اور آگ میں جل بھن رہے کباب کی طرح، اور ان کی چیخو پکار ہے. بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. یہ اس کی سزا مل رہی ہے. آگے گئے تو نہر ہے اور اس میں خون کی طرح سرخ پانی ہے، اور ایک آدمی اس میں تیر رہا اور تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے. کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے اور پھر کنارے پر آتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. تو بیٹا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نا، اتنے گناہوں پر جرأت کر لینا. تو بھائیو یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے.
ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے ہمیں بہت اونچا کام دیا ہے، انبیاء والا کام۔ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دکان، دفتر، کاروبار، گھر، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جیسے آدمی گھر بناتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی بیت الخلا بناتا ہے نا، کمرے بڑے بڑے ہیں اور جناب اس میں اور چیزیں ہیں، لیکن بیت الخلا چھوٹی سی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ ہاں، آدمی بیت الخلا میں کب جاتا ہے؟ جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، تو دنیا، یہ دکان، یہ دفتر، یہ کاروبار، یہ گھر، یہ ضرورتیں ہیں۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دیں، اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دیں پکڑ کر۔ آج صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے۔ دکاندار کی قوت خرچ ہو رہی دکان پر، زمیندار کی قوت خرچ ہو رہی زمیندار پر، کارخانے والے کی ساری دل دماغ خرچ ہو رہا ہے کہاں؟ کارخانے پر۔ ارے بھائی، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اور رزق تو مقدر کا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بھی جو زیادہ کمائے گا وہ زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جو زیادہ کماتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ کم۔ جو تھوڑا کماتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ زیادہ۔ عام طور پر تو ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ تو ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء والا کام دیا ہے ہمیں، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو کیا ملے؟ ہاں، ادھر دل دماغ چلے، دل دماغ ادھر چلے کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسان جہنم سے بچ جائے، انسان جنت میں چلے جائیں۔ دماغ ادھر چل رہا ہو۔